السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں اور زکوٰۃ ہی کے متعلق میں آپ کے سامنے کچھ باتیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سامعین باتمکین، یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں لوگ بکثرت اپنے مال کا زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، صدقات اور عطیات بھی نکالتے ہیں، صدقہ فطر وغیرہ بھی دیتے ہیں اور دینا بھی چاہیے۔ اللہ نے جسے نوازا ہے وہ اپنے مال کو دل کھول کر اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ میں اس سے پچھلے ویڈیو میں آپ کو زکوٰۃ کی جو چند اور اہم باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، کچھ باتیں رہ گئی تھی تو اسی کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ میں نے بتایا تھا کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو نہیں دینا ہے، ان کی تفصیل آنے کے بعد آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ زکوٰۃ ہم کن کو دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مروی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے رشتہ دار زکوٰۃ صاحب نصاب کا مالک ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور ان کے رشتہ داروں میں کوئی ایسا آدمی ہے جو اس لائق ہے کہ وہ صاحب نصاب کو نہیں پہنچتا ہے اور ان کو زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے، تو سب سے پہلے اس آدمی کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو دیکھے۔ اس کا اپنا بھائی ہے، اس کی اپنی بہن ہے، اس کی اپنی خالہ ہے، پھوپھی ہے، ماموں ہے، ممانی ہے، یا اس طریقے سے جو لوگ ہیں جو ان کے اپنے رشتے میں آتے ہیں، جو ان کو اگر وہ اس لائق ہے کہ انہیں زکوٰۃ دی جائے تو انہیں زکوٰۃ دینا چاہیے۔ بس ہمیں دینے کے طریقے میں فرق کرنا ہے، چونکہ وہ ہمارے اپنے ہوتے ہیں، ہم انہیں یہ کہہ کر نہیں دیں گے کہ یہ بھائی میرا زکوٰۃ کا پیسہ یہ تم لے لو، چونکہ وہ ہمارا ہی خون ہوتا ہے، ہمارے ہی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ انہیں اگر ہم اس طریقے سے دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ ہم سے نفرت بھی کرنے لگیں اور وہ ہمارا پیسہ ہمیں واپس کر دے، زکوٰۃ کا کہہ کر واپس، کہ میں زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوں کہ تم مجھے زکوٰۃ دے رہے ہو۔ تو اس کا اگر سب سے بہتر یہ کہ اگر آپ کے پاس اس کے علاوہ دوسرا مال ہے جس سے آپ اپنے ان بھائیوں کی، بہنوں کی یا ایسے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں تو آپ ان سے اپنے مال سے مدد کیجیے۔ لیکن آپ کو مدد کرنی ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی اور مال بھی نہیں ہے، تو ایسے وقت میں آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ آپ دل میں یہ نیت کریں گے کہ میں اپنی طرف سے زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، اور دیتے وقت جنہیں آپ دیں گے انہیں زبان سے یہ نہیں کہیں گے کہ میں آپ کو زکوٰۃ کر رہا ہوں، ان کو یہ کہا جائے کہ بھائی یہ میرے طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، آپ یہ پیسہ لیں اور اپنی ضرورت پر یا بھی آپ کا یہ سامان لیجئے، اپنی ضرورت پہ خرچ کر لیجئے، اور پھر اپنی ضرورت پہ خرچ کر لیجئے، اب اسے واپس کرنے یا اس کو قرض سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طریقے سے ہم ادا کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو دوہرا اجر ملے گا، دو اجر ملیں گے۔ پہلا اجر تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا ہی ملے گا، اور دوسرا اجر ملے گا ہمیں صلہ رحمی کرنے کا، کیونکہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو زبان کھول کر مانگ نہیں سکتے، کیونکہ ان کے اندر جو عزت نفس ہے وہ ان کے لیے رکاوٹ بنتی ہے، لیکن ان کو ضرورت بھی ہے۔ جب آپ ان کو دینے جائیں گے تو بخوشی آپ کے مال کو وہ قبول بھی کریں گے، لیکن اگر طریقہ آپ نے بدل دیا تو وہ چیزیں آپ کے لیے بہتر ہوگی۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھنی چاہیے۔ اگر رشتہ دار میں کوئی ایسا نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے، تو پھر اپنے گھر کے پڑوس میں دیکھنی چاہیے، محلوں میں، پھر اس طرح کے یک کے بعد دیگرے آپ دوسروں تک پہنچ سکتے ہیں۔ ایسے معاملے میں آپ کوشش یہ کریں کہ اپنے کے علاوہ آپ دینی کام کرنے والوں میں جو دینی مدارس ہے، مکاتب ہے، ایسوں کی اب زیادہ سے زیادہ ضرورت کو پوری کریں، کیونکہ یہ ہمارے جو مدارس ہیں یہ ہمارے دین کے قلعے ہوتے ہیں، ہمارے ایمان اور ہمارے اسلام کی جو بنیاد اور جو چیزیں ہیں جن کو مضبوطی سے اگر کوئی سنبھال کر رکھا ہے، جس کو مضبوطی سے اگر کسی نے تھام رکھا ہے تو یہی مدارس اور مکاتب ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں جہاں سے دین کے کام ہوتے ہیں، دینی چیزوں کو کیا جاتا ہے۔ چونکہ یہاں ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو بیچارے ان کے لیے ان کی مدد ضروری ہوتی ہے، اور یہ ایسی جگہ بھی ہے جہاں سے کوئی سوشل میڈیا پہ یا کوئی ایسے پلیٹ فارم پہ جس سے تشہیر کیا جائے کہ بھائی ہمارے یہاں تو روزانہ کئی سو لوگوں کا کھانا بنتا ہے، انہیں کھلایا جاتا ہے، ان کی تمام ضرورتوں کو پوری کی جاتی ہے، اور یہ بچے دن رات اللہ اور اس کے رسول کی کا بول بولتے ہیں، اور دن رات اپنے
دین کی اشاعت میں، دین کو سیکھنے میں، دین کو سکھانے میں لگائے رہتے ہیں، تو کوشش یہ کرے کہ ہمارا زیادہ سے زیادہ رقم مدارس میں، مکاتب میں یا ایسی جگہ جہاں واقعی ضرورت ہے، آج ہم ان کو اگر مضبوط نہیں کرتے ہیں تو آنے والے، یہ خدشہ ہے کہ آنے والی ہماری نسل نہ جانے کس حال میں ہوگی۔ تو اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت آپ اس کا ضرور خیال رکھیں کہ پہلے آپ صلہ رحمی کی طرف جائیں۔ آپ کے رشتہ داروں میں سے اگر کوئی ہے تو پہلے آپ ان کو ادا کریں، اور ادائیگی کا طریقہ وہی اپنائیے جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نیت کر لیں زکوٰۃ کی، اور دیتے وقت آپ ہدیہ کہہ کر، تحفہ کہہ کر یا کوئی اور ایسا نام دے کر جس سے ان کو بدظن نہ ہو سکے، اس طرح کہہ کر آپ پیش کرتے، آپ کی طرف سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ پھر دینی کام کرنے والا جو آرگنائزیشن ہے، جو تنظیمیں ہیں، اگر وہاں واقعی دین کے کام ہو رہے ہیں، رفاعی کام ہو رہے ہیں، تو ان کی طرف ہم زیادہ توجہ دیں، یا ایسے لوگوں کی طرف توجہ جہاں دین کے کام کیے جا رہے ہیں، مدارس ہے، مکاتب ہے، ان کی طرف ہم توجہ دیں۔ جو لوگ عام طور پر لینے مانگنے کے لیے آتے ہیں انہیں دینے کے لیے منع نہیں کیا جا رہا ہے، دیجیے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگنے والے سائل ہوتے ہیں اللہ نے اسے بہت کچھ نوازا ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں کے وہ مالک ہوتے ہیں، اور ایسے وقت میں ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ وہ خود صاحب نصاب ہو، جب ہم اس کو زکوٰۃ دیں گے تو ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو زکوٰۃ جو واجب ہے ان کو ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ تحقیق کریں کہ جسے ہم دے رہے ہیں وہ واقعی زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے یا نہیں۔ اگر وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے تو آپ اسے ضرور دیجئے، نہیں ہے تو پھر آپ اپنا مال ایسی جگہ لیجئے جہاں مستحق ہو۔ اور پھر اس کے بعد ایک چھوٹی سی بات رہ گئی تھی کہ میں بتایا کہ جس کے پاس مال نصاب کے مطابق مقدار کو پہنچ جاتا ہے تو وہ صاحب نصاب کا مالک ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک بات یہ رہ گئی کہ اگر وہ شخص مقروض ہے، کسی کے پیسہ لے رکھا ہے، وہ خود قرض دار ہے، تو ایسے وقت میں پہلے قرض کو اس سے نکالا جائے گا، اب اس کے بعد جو مابقیہ مال ہے، یعنی آپ اس کے اپنے قرض کو ادا کریں گے، پھر اس کے بعد جو آپ کے پاس مال پہنچتا ہے، اگر وہ مال صاحب نصاب مال نصاب کو پہنچ جاتا ہے، 52.5 تولہ چاندی کے برابر کو پہنچ جاتا ہے یا اس سے زیادہ ہو جاتا ہے، تب جا کے آپ صاحب نصاب بنیں گے۔ اگر زکوٰۃ آپ کے پاس مال ہے لیکن قرض آپ کے پر زیادہ ہے تو پھر آپ نصاب کے مالک کو نہیں پہنچیں گے۔ تو ان تمام چیزوں کو، یہ موٹی موٹی باتیں ہیں، بہت باریک چیزیں نہیں ہیں، اور اس کو ویڈیو میں اس طرح تفصیل سے بتانے کی گنجائش بھی نہیں، چونکہ زیادہ لمبا ویڈیو ہو جاتا ہے تو لوگ اسے اگنور بھی کرتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کو کوئی ایسی بات لگے کہ جو ہماری سمجھ میں نہ آئے تو آپ ضرور سب سے پہلے آپ اپنے قریب کے جو عالم ہیں، جو علماء ہیں، جو مفتیان کرام ہیں، ان سے رابطہ کیجیے۔ اگر آپ ان سے رابطہ نہیں کر سکتے ہیں اور اگر مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں تو آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور ان مسائل کو سمجھ کر اچھی طریقے سے آپ اس کی ادائیگی کریں۔ ایسا نہ کریں کہ اندازے سے نکال دیا دے دیا، اندازے سے نہیں نکالنا چاہیے، آپ ہر پائی کا حساب کر کے اب زکوٰۃ نکالیے۔ ہاں، اگر آپ کو اندازے سے ہی نکالنا ہے تو زیادہ سے زیادہ کا گمان کر کے نکالے، کم سے کم کا نہیں، زیادہ سے زیادہ گمان کر کے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے اندازے سے مال نکالا اور آپ کے مال کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تو آپ کی زکوٰۃ آپ کی طرف باقی رہ جائے گی، ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں اندازہ سے نہیں نکالنا ہے، بہتر یہ ہے کہ ہمیں کاؤنٹ کر کے اور اس کو حساب کر کے نکالنا۔ اگر ہم حساب کر کے نہیں نکال سکتے ہیں، بہت سارا ہے، تو آپ پھر اپنے گمان کو زیادہ سے زیادہ کی طرف لے جائیے اور یہ گمان کیجئے کہ جتنا مال میں نکالا ہوں انشاءاللہ وہ میرے حساب سے اوپر ہے، زیادہ ہے، تو پھر انشاءاللہ آپ کا زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے مال کا صحیح استعمال کرنے والا بنائے اور اس مال کو صحیح جگہ لگانے والا بھی بنائے اور ہمیں مال صحیح طریقے سے حاصل کرنے والا بھی بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔